اللهم صل على سيدنا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ الفصل والوصل، تینوں معنی کے جو مختلف ابواب ہیں ان میں سے یہ ایک اہم باب ہے، فصل اور وصل۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کہاں پر دو جملوں کو آپس میں ملانا ہوتا ہے اور کہاں پر نہیں ملانا ہوتا، یعنی عطف کے ذریعے سے، واو حرف عطف کے ذریعے سے دو جملوں کو آپس میں وصل کرنا ہے، ملانا ہے، اور کون سے ایسے مواقع ہیں اور کون سی ایسی صورتحال ہے کہ جس میں فصل کرنا ہے، دو جملوں کو الگ الگ کرنا ہے، ان کو آپس میں عطف کے ذریعے سے ملانا نہیں ہے۔ یہ بھی بلاغت کا ایک اہم موضوع ہے، اور موقع اور محل کی مناسبت سے کبھی فصل یا کبھی وصل کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں الوصل عطف جملۃ علی جملۃ بالواو، ایک جملے کا دوسرے کے اوپر واو حرف عطف کے ذریعے سے عطف کیا جائے تو اس کو وصل کہا جاتا ہے۔ اور فصل کا مطلب یہ ہے کہ عطف کو ترک کرنا، یعنی ایک جملے کو دوسرے پر عطف نہیں کیا جا رہا، دونوں کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے، تو یہ فصل ہے۔ پہلے فصل کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ دو جملوں کے درمیان فصل تین جگہوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ دو جملے ایسے ہوں کہ ان کے درمیان کامل اتصال ہے، یعنی بہت زیادہ اتحاد ہے، بالکل دونوں وہ ایک جیسے ہی ہیں اور آپس میں بالکل مکمل متصل ہیں، متحد ہیں۔ حرف عطف کے ذریعے سے عطف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان کو الگ الگ کی فصل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ کمال اتصال یا اتحادی تام کی ایک صورت یہ ہے کہ بعد والا جملہ پہلے جملے کی تاکید آ رہا ہے، اور یہ موقع اور تاکید دونوں بالکل آپس میں متحد ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، ان میں آپس میں عطف نہیں کیا جاتا، بلکہ بغیر عطف کے فصل کے ساتھ اس کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس طرح بدل اگر بن رہا ہو تو مبدل منہ اور بدل آپس میں بالکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، متصل ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان حرف عطف کے ذریعے سے وصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو فصل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ آگے مثالیں آ رہی ہیں۔ ساری دوسری جگہ جہاں پر فصل کرنا یعنی عطف نہ کرنا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ دو جملے ایسے ہیں ان کے درمیان مکمل انقطاع ہے، دونوں بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں، ان کے درمیان تباین ہے، مطلب ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں، ہٹ کر ہیں، ان کا آپس میں کوئی ربط نہیں، تعلق نہیں ہے۔ صرف دو جملے ایسے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی مناسبت ہی نہ ہو، ایک الگ کسی بات سے متعلق ہے، دوسرا کسی الگ بات سے متعلق ہے، ان کو بھی آپس میں عطف کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے، بلکہ بغیر عطف کے ان کو فصل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ ثالث تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دو جملے ایسے ہیں کہ ان کے درمیان مکمل اتصال تو نہیں ہے، لیکن اتصال کے مشابہ کچھ نہ کچھ اتصال پایا جاتا ہے۔ وہ اس طرح کہ دوسرا جو جملہ ہوتا ہے وہ پہلے جملے سے ایک سوال نکل رہا ہوتا ہے، اس کا جواب بن رہا ہوتا ہے دوسرا جملہ، یعنی پہلے ایک جملہ سامنے آیا ہے، اس جملے سے کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، دوسرا جملہ اس سوال کے جواب کے طور پر آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دوسرا جملہ مکمل تو پہلے کے ساتھ متصل نہیں ہے، بدل کی طرح یا تاکید کی طرح، لیکن کیونکہ یہ پہلے جملے سے پیدا ہونے والے کے سوال کے جواب کے طور پر ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے اندر اتصال پایا جاتا ہے، اور بدل یا تاکید کے ساتھ یہ کچھ نہ کچھ مشابہت رکھتا ہے۔ اس میں بھی حرف عطف کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے، بلکہ بغیر عطف کے فصل کے ساتھ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ الازاح، پہلے فصل اور وصل کی اہمیت بیان کر رہے ہیں کہ یہ فصل اور وصل جو ہے یہ علم معانی کا جو ہار ہے اس کے اندر یہ قیمتی جوہر ہیں، قیمتی موتی ہیں، بہت اہم یہ علم معانی کا باب ہے۔ اور بعض جو علم بلاغت والے ہیں ان سے پوچھا گیا مل بلاغہ، بلاغت کیا چیز ہے، تو انہوں نے کہا کہ بلاغت میں فصل اور وصل کو پہچاننا یہ سب سے زیادہ اہم ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور عبد القاہر جرجانی مشہور نحوی اور بلاغت کے ماہر ہیں، ان کی یہ آگے عبارت آ رہی ہے جو جس کو یہ بریکٹ میں بیان کیا انہوں نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس بلاغت والا جو علم ہے اس کے اندر فضیلت حاصل کرنے کے لیے اس وقت تک بندہ کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ بلاغت کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سب کے اندر وہ کامل نہ ہو جائے۔ اور پھر جو بلاغت والے ہیں خاص طور پر جو اوائل ان متقدمین تھے، شروع والے، وہ وصل والی جو جگہ ہیں، وصل والے جو ابواب ہیں، موضوع ہے، اس بارے میں ان کی اتنی زیادہ بات چیت ہوتی تھی اور اس کا وہ اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے
کہ اس سے بندے کا جو وجدان ہے، دل ہے، وہ حرکت میں آ جاتا تھا، متحرک ہو جاتا تھا، اور دل جو ہے نا وہ اس سے خوش ہو جاتے تھے. مطلب وہ فصل کی جگہوں میں ایسا عمدہ کلام کرتے تھے، ایسا عمدہ طریقے سے اس کو وہ بیان کرتے تھے، اس کو وہ اہتمام سے سمجھاتے تھے کہ اس سے بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے اور اندر سے جو وجدان ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. کہ یہ وصل والے جو مواضع ہیں، ان کو اگر رعایت رکھ کر کلام کیا جائے تو اس سے عربی کے جو اسرار ہیں، راز ہیں، ان کا اظہار ہوتا ہے کہ عربی زبان کے اندر کتنے اہم عمدہ اسلوب ہیں، طریقے ہیں. اسی طرح عربی کے اندر جو محاسن ہیں، باریکیاں ہیں، اور اس کے اندر جو روشنیاں ہیں، ان کو ظاہر کیا جاتا ہے اس وصل والے کلام کے ذریعے سے یا فصل والے کلام کے ذریعے سے. تو وہ چیزیں بلاغت والی زیادہ اس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے بلاغت کی ان کے ہاں بہت زیادہ اہمیت ہوتی تھی، اور فصل اور وصل کو وہ بہت زیادہ اہتمام میں سامنے رکھ کر کلام کیا کرتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس باب یعنی فصل اور وصل کے جو ضوابط ہیں، اصول، وہ بہت سارے ہیں، اور کوئی بھی بندہ جو عربی میں فصیح و بلیغ کلام کرنا چاہتا ہے، اس کا نحو کے قوانین کو پہچاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ نحو کے قوانین کے ذریعے سے ہی بندہ اپنے مقصد کے اندر درست طریقے سے بات کر سکے گا، جملہ صحیح بنا سکے گا. اسی طرح جو مناسب کلام ہے اس کو اختیار کرنے میں باریکی میں جانا، اور بہت گہرائی سے جا کر سوچنا کہ یہاں پر موقع اور محل کیسا ہے، سامنے مخاطب کیسا ہے، صورتحال کیسی ہے، اس کو دیکھ کر مناسب کلام کا انتخاب کرنا، اور مناسب جگہ پر وقف کرنا، اور مناسب جو حروف ہیں، کلمات ہیں، وہ استعمال کرنا، اور اسلوب انداز استعمال کرنا. یہ سارا متکلم کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کے ذریعے سے وہ فصیح و بلیغ کلام کرنے پر قادر ہوگا. اب جو متن میں فصل والی جگہ بیان کی گئی تھی ان کی تشریح کر رہے ہیں. یہ 3 جگہ ہیں. ایک تو یہ کہ 2 جملوں کے درمیان مکمل اتحاد ہو، دونوں آپس میں پوری طرح متصل ہے، اس کو کمال اتصال بھی کہا جاتا ہے اور اتحاد تام بھی کہا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، جو اس کا بدل ہے یا عطف بیان ہے. بدل اور عطف بیان یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. حقیقی مثال ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب ایک جملہ ہے، لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے. یہ اسی کی تاکید ہے، اسی کی مزید بیان ہے، اور اس بات کو ثابت کرنا ہے. تو ذالک الکتاب یہ کتاب ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. تو لا ریب فیہ یہ ایسا ہے گویا کہ ذالک الکتاب ذالک الکتاب، یہ جو کتاب ہے یہ تو یہی کتاب ہے. مطلب یہ کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. یہ جو کتاب ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے، اس کی تو اپنی خصوصیات ہیں، اور یہ تو بہت اہم کتاب ہے. تو اگلی جملے کے ذریعے سے اس کتاب کی اہمیت کو بیان کرنا اور اس میں تاکید پیدا کرنا اور پختہ کرنا مقصود ہے. اگر ہم اس کو تو اس میں دونوں جملوں کے درمیان وصل نہیں ہے، واو حرف عطف کے ذریعے سے اس کو کلام کو متصل نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو الگ الگ بیان کیا جا رہا ہے فصل کے ذریعے سے. اگر اس کو واو کے ساتھ فصل کریں گے، یعنی کلام کو ایک جملے کو دوسرے پر عطف کریں گے، وَلَا رَيْبَ فِيهِ، اس صورت میں پھر وہ معنی نہیں رہے گا، اس میں پھر 2 الگ الگ جملے بن جائیں گے کہ یہ کتاب ہے اور اس میں شک نہیں ہے. وہ پھر پہلے کی تاکید نہیں بنے گا، اور اس میں والا معنی جو پہلے فصل کے اندر بیان کیا جا رہا تھا وہ پھر اس میں معنی نہیں ہو سکتا، وہ حاصل نہیں ہو سکتا. بدل کی مثال دے رہے ہیں، امدکم بما تعلمون امدکم بانعام و بنین. تو پہلا جملہ جو ہے نا اس کے اندر تھوڑا معطل منہ اجمال ہے، آگے اسی کی وضاحت آ گئی ہے، تفصیل آ گئی ہے. بدل کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اضافہ دیں گے ان چیزوں میں جو تم جانتے ہو. پھر آگے اس کی وضاحت آ گئی ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں، وہ جانور اور بیٹے اولاد وغیرہ، ان میں اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھوتری کریں گے، اضافہ دیں گے. اب یہ دوسرا جملہ پہلے کے لیے بدل بن رہا ہے، ان میں آپس میں کمال اتصال ہے. اس میں واو کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے، وصل کریں گے تو پھر یہ دونوں الگ الگ ہو جائیں گے کہ ایک ان چیزوں سے جو تم جانتے ہو اضافہ ہوگا، اور ان چیزوں سے اولاد سے اور جانوروں کے ذریعے سے اضافہ ہوگا، تو یہ الگ الگ بن جائیں گے. وہ بدل والا معنی پھر نہیں رہے گا. اس لیے اس میں فصل کے ساتھ ہی بغیر عطف کے ہی اس کو ذکر کیا جائے گا. اور عطف بیان کی مثال ہے اقسم باللہ ابو حفص عمر. تو اس میں ابو حفص جو ہے یہ عمر یہ اس کا عطف بیان بن رہا ہے. ابو حفص یہ فاعل ہے اور عمر اس کا عطف بیان ہے، یا بدل بھی بن سکتا ہے. تو یہ ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت کی بنیت اور نام ہے دونوں. اگر اس میں درمیان میں واو حرف عطف لکھ رہے ہیں گے، ہوا عمر،
تو اس سے پھر معنی بدل جائے گا کہ ابو حفص اور ہے اور عمر اور ہے، دو بندوں نے قسم کھائی ہے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی بندہ ہے جس کی یہ وضاحت کے لیے آگے نام آ گیا ہے ہاتھ سے بیان. تو وہ تب ہی ہوگا جب ہم وصل نہیں کریں گے، عطف نہیں کریں گے، فصل کے ساتھ اس کو بیان کریں گے، تب اس کا معنی برقرار رہے گا، صحیح رہے گا. دوسری جگہ جہاں پر دو جملوں کے درمیان فصل ضروری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان تباین ہے، بالکل فرق ہے، دونوں الگ الگ ہے، جدا جدا ہے. اس کو کمال انقطاع کہا جاتا ہے کہ دونوں بالکل ایک دوسرے سے منقطع ہیں، الگ الگ ہیں، جدا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک خبریہ ہوتا ہے، دوسرا انشائیہ ہوتا ہے. خبر اور انشاء میں ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہوتی، ایک الگ کسی موضوع سے متعلق ہے، دوسرا کسی الگ موضوع سے متعلق جملہ ہے، تو ان کے درمیان آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے. جیسے مثال دے رہے ہیں، السماء صافیۃ الدنیا متاع. یہ دو جملے ہیں کہ آسمان صاف ہے اور دنیا ایک عارضی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دونوں الگ الگ بالکل موضوع ہیں اور دونوں کے درمیان آپس میں کوئی مناسبت نہیں ہے، تو ان کو ہم حرف عطف کے ذریعے سے وصل نہیں کریں گے بلکہ فصل کے ذریعے سے الگ الگ جملے کے طور پر بیان کریں گے. تو کہتے ہیں کہ ان دونوں جملوں کے درمیان اگر عطف کر دیا جائے کوئی مناسبت نہیں بنتی، جبکہ عطف تو تب ہوتا ہے جب دو چیزوں کو آپس میں کسی مناسبت کی وجہ سے شریک کیا جائے. ان کے درمیان مناسبت نہیں ہے تو عطف کے ذریعے سے وصل نہیں ہو سکتا، فصل ہی ہوگا. دوسری مثال دے رہے ہیں، لا تکلمنی ھذا اوان تسبیحی. تم میرے ساتھ بات نہ کرو، یہ میری تسبیح کا اذکار کا وقت ہے. تو اب اس میں پہلا جو جملہ ہے لا تکلمنی نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ میری تسبیح کا وقت ہے، یہ خبریہ ہے. تو انشائیہ اور خبریہ جملے دونوں آپس میں مختلف ہوتے ہیں، تو ان کا آپس میں عطف نہیں ہو سکتا. اس لیے یہاں پر لا تکلمنی الگ جملہ شمار کریں گے، ھذا اوان تسبیحی یہ الگ، اور بغیر عطف کے فصل کے ساتھ ان کو بیان کریں گے تو ان کا معنی ٹھیک رہے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس وقت میرے ساتھ بات نہ کرو کیونکہ یہ اس وقت میرا اذکار کا وقت ہے. پھر اس میں واو کے ذریعے سے جملوں کو عطف کر دیا جائے تو پھر جو اصل مراد ہے وہ یہاں پر سامنے نہیں آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور معنی جو نا وہ سامنے آ جائے گا، وہ معنی مراد ہے وہ بگڑ جائے گی. مراد یہاں پر کیا ہے، التنبیہ علی ان ھذا الوقت وقت تسبیحی. اس بات پر سامنے والے کو خبردار کرنا ہے کہ یہ وقت میری تسبیح کا اذکار کا وقت ہے، اس وقت مجھ سے بات نہ کرو. وہ کہہ رہا ہے لا تکلمنی لأن ھذا اوان تسبیحی، مجھ سے بات نہ کریں کیونکہ اس لیے کہ یہ جو ہے وقت میرے تسبیح کا وقت ہے. اگر آپ کہیں گے لا تکلمنی وھذا اوان تسبیحی تو وہ معنی جو ہم مراد لے رہے تھے وہ لغو ہو جائے گا، وہ پھر اس سے حاصل نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہوگا کہ تم مجھ سے بات نہ کرو اور یہ میری تسبیح کا وقت ہے. تو یہ دونوں پھر الگ الگ جملے شمار ہوں گے کہ دو باتیں الگ الگ ہیں، اور دوسری جو بات ہے وہ پہلے کے اوپر عطف کی جا رہی ہے، پہلے کی وجہ نہیں ہے. وہ جو اصل معنی تھا مراد وہ اس میں لاغو ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تیسری جگہ یہ ہے کہ دو جملوں کے درمیان ایسی کوئی بات ہے کہ جس میں کمال اتصال کا شبہ ہے، مطلب کمال اتصال کے مشابہ کوئی چیز ہے. تو جس طرح پیچھے گزرا ہے تاکید اور بدل، اس میں کمال اتصال ہوتا ہے، تو یہاں پر اس طرح تو نہیں ہے لیکن اس کے مشابہ ایک چیز ہے کہ آپس میں ان کا کچھ نہ کچھ تعلق یا مناسبت ہے. جیسے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کے بارے میں پیچھے بتایا تھا کہ پہلے جملے کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہا ہوتا ہے، دوسرے جملے میں اس سوال کا جواب آ رہا ہوتا ہے، تو اس دوسرے جملے کا پہلے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. تو یہ کمال اتصال تو نہیں ہے لیکن اس کے قریب قریب ہے، اس کے مشابہ ہے. وہ ہے کہ جب پہلی صورت میں کسی نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتا، تو اس پر سوال پیدا ہوتا ہے لما لا تبرئ نفسک، کیوں آپ اپنے نفس کو بری نہیں قرار دیتے. تو اگلا جملہ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس جو ہے وہ برائی کے اوپر ابھارنے والا ہے، یہ اس کا جواب آ رہا ہے. اسی طرح بعض اوقات یہاں پر تو سوال موجود نہیں ہے، سوال صرف پہلے جملے سے بنتا ہے. بعض اوقات سوال موجود بھی ہوتا ہے، اگلے جملے میں اس سوال کا جواب آ رہا ہوتا ہے، تو اگلا جملہ پہلے کے ساتھ وہ تقریباً متصل ہوتا ہے، متصل کے مشابہ ہوتا ہے. جیسے شاعر کا قول ہے قال لی کیف انت، اس نے مجھے کہا کہ آپ کیسے ہیں، میں نے کہا قلت علی. کیف انت سوال موجود ہے، اس کے جواب میں قلت علی آ رہا ہے، تو اس جملے کا اس کے ساتھ اتصال ہے، اور اس کو ہم وقلت علی عطف کے ساتھ نہیں بیان کریں گے. تو فلو قال وقلت
علیل تغیر المقصود، پھر ہم کہیں کہ قال لی کیف انت، اس نے مجھے کہا کہ آپ کیسے ہیں، وقلت علیل، اور میں نے کہا کہ میں علیل ہوں، بیمار ہوں۔ اس صورت میں یہ الگ الگ جو ہے نا وہ خبریں ہو جائیں گی کہ ایک خبر یہ دے رہا ہے کہ اس نے مجھے پوچھا ہے، اور دوسری الگ خبر یہ دے رہا ہے کہ میں نے اس سے یہ بات کی ہے۔ یہ پہلے کے جواب نہیں بنے گا، جبکہ یہاں مقصود کیا ہے کہ اس کے جواب میں نے کہا۔ جواب تبھی بنے گا کہ جب ہم واؤ کے بغیر، عطف کے بغیر، فصل کے ذریعے سے اس کلام کو جواب کے طور پر بیان کریں گے۔ وَيَجِبُ الْوَصْلُ فِي ثَلَاثَةٍ، پہلے فصل والی جگہ بتائی تھی جہاں پر فصل کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وصل والی بتا رہے ہیں۔ تین جگہ ایسی ہیں جہاں پر کلام کو واؤ حرف عطف کے ذریعے سے عطف کرنا اور وصل کے طور پر لانا واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ احدها، پہلی یہ ہے اذا اتفقت الجملتان خبرا وانشاء، جو جملے ہیں اور وہ خبریہ ہونے میں یا انشائیہ ہونے میں دونوں آپس میں متفق ہیں، دونوں خبریہ ہیں، یہ دونوں انشائیہ ہیں، اور کانا بینہما تناسب تعاون، ان کے درمیان آپس میں بہت مکمل مناسبت ہے، ایک ہی موضوع سے متعلق ہے، ملتی جلتی بات اس میں چل رہی ہے۔ ولا سبب یدعو الفصل، اور جو پیچھے فصل والے اسباب تھے ان میں سے کوئی سبب بھی نہیں پایا جا رہا جو فصل کی دعوت دے رہا ہو، نہ واجب اور ضروری ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، دونوں جملہ خبریاں ہیں اور دونوں کی آپس میں مناسبت ہے کہ ایک میں نیک لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرے میں فجار کا، فاسق لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے، دونوں کی آپس میں مناسبت ہے، تو اس کو واو حرف عطف کے ذریعے سے وصل کے ساتھ ان دونوں جملوں کو لایا جا رہا ہے۔ ثانی، دوسری صورت یہ ہے کہ اذا اوہم ترک الواوی غیر المقصودی، یہ دو جملے ایسے ہیں کہ ان کے درمیان اگر ہم وصل نہیں کریں گے، واو نہیں لائیں گے، تو جو اصل مقصود ہے بات بتانے کا وہ پھر حاصل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور غیر مقصود چیز کا فہم ہوگا سننے والے کو۔ جیسے ایک بندہ آپ سے پوچھتا ہے حل عوفی فلان فی مرضی، کیا فلاں بندے کو بیماری میں عافیت مل گئی ہے، صحت مل گئی ہے؟ آپ آگے سے کہتے ہیں لا، نہیں، لیکن ساتھ دعا بھی دیتے ہیں وہ شفا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے۔ پھر یہاں پر آپ لا شفا اللہ بولیں گے بغیر حرف عطف کے، لا یہ الگ جملہ ہے، یہ اس کے سوال کا جواب ہے، اور شفا اللہ یہ آپ کی طرف سے دعا دے رہے ہیں۔ اس کو اگر دونوں جملوں کو عطف کے بغیر ذکر کریں گے فصل کے ساتھ، تو اس کا مطلب جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، لا شفا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو شفا نہ دے، نعوذ باللہ۔ اس میں لا الگ کریں گے اور وہ شفا اللہ اس کو الگ کریں گے، واؤ کے ذریعے سے ہم عطف کریں گے تاکہ لا پچھلے کا جواب بن جائے اور شفا اللہ یہ الگ دعا بن جائے۔ ثالث، تیسرا جو موقع ہے، تیسری جگہ جہاں پر وصل کرنا واو اور عطف کے ذریعے سے دونوں جملوں کو لانا ضروری ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اذا قصد التشریک بینہما فی الحکم الاعرابی، یہاں پر دونوں چیزوں کے درمیان یا دونوں جملوں کے درمیان شرکت پیدا کرنا مقصود ہو اعرابی حکم میں، مطلب دونوں کو فاعل بنایا جا رہا ہے، دونوں کو مفعول بنایا جا رہا ہے، یا دونوں کا ایک ہی اعراب کے اندر حکم بیان کیا جا رہا ہے، تو اس میں عطف واو اور عطف کے ذریعے سے دونوں کو ذکر کیا جائے گا، تو وہ دونوں ایک ہی حکم میں آ جائیں گی، خبر میں یا مبتدا میں یا فاعل ہونے میں یا اور کسی بھی اعرابی حالت میں۔ جیسے حب العلم اراح قلبی واذکى خاطری، علم کی جو محبت ہے اس نے میرے دل کو راحت دی ہے اور میرے ذہن کو زیادہ تیز کر دیا ہے۔ اس نے اراح قلبی واذکى خاطری، واو کے ذریعے سے ازکا خاطری لائے ہیں، تو اس نے اراح قلبی کے ساتھ اس کو شامل کر دیا ہے، دونوں کا ایک ہی حکم ہے کہ دونوں مل کر یہ خبر بن رہے ہیں حب العلم کے لیے۔ اسی طرح ہوا یعطی و یمنع و یقول و یسمع، وہی ذات ہے جو دیتی بھی ہے، روکتی بھی ہے، اور وہ کہتی بھی ہے، سنتی بھی ہے۔ ہوا یہاں پر مبتدا آ رہا ہے، یعطی و یمنع یہ خبر ہے، تو وہ حرف عطف کے ذریعے سے ان کو لایا جا رہا ہے تاکہ یہ آپس میں خبر ہونے میں ایک جیسے ہو جائیں، خبر ہونے والے حالت میں یہ آپس میں مل جائیں، تو یہ یعطی و یمنع و یقول و یسمع سارے مل کر خبر بن جائیں گے ہوا کے، وہ آپس میں حرف عطف کے ذریعے سے لایا جائے گا، یہ سارے مل کر ایک ترتیب میں آ جائیں گے، ایک حکم میں آ جائیں گے۔ اگر ان کو واو کے بغیر الگ الگ کریں گے تو پھر یہ
پیچھے ہوا کے ساتھ بعد والے جملے متصل نہیں ہو سکیں گے، ان کو الگ جملہ شمار کیا جائے گا تو وہ معنی پورا اصل نہیں ہوگا۔ اس کی وضاحت کر رہے ہیں، المراد بالوصل ہونا الوصل بالعطفی، یہاں پر مراد کیا ہے؟ عطف کے ذریعے سے وصل کرنا، اور عطف میں بھی آگے بتائیں گے کہ صرف واو حرف عطف کے ذریعے سے جو عطف ہے اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے۔ اس لیے خطیب جو تلخیص المفتاح ہے کتاب ہے مشہور، اس کے اندر انہوں نے اس کی تعریف کی ہے، الوصل عطف بعض الجمل علی بعض، یہاں پر وصل سے مراد کیا ہے کہ کسی جملے کو دوسرے کے اوپر عطف کرنا، الفصل ترک، فصل یہ کہ ترک ذالک العاطف، اس عطف کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ اور حرف العطف الذي يكون في هذا الباب، اس باب میں جو حرف عطف ہوگا وہ صرف واو ہوگا، اس کے ذریعے سے وصل کیا جائے گا۔ اما الحروف الاخرى، جو دوسرے حروف ہوتے ہیں ثم حتی وغیرہ، فإنها لبيان معان اخرى غیر الوصل، وہ وصل کے علاوہ دیگر معنی کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کا الگ موقع ہوتا ہے، الگ مناسبت ہوتی ہے۔ اما الواو فلمجرد العطف، واو جو ہے وہ صرف عطف کے لیے ہے، اس لیے یہاں پر وصل کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو اس میں حرف عطف واو کے ذریعے سے وصل کرنا، عطف کرنا مراد ہوگا۔ اور وصل کی جو 3 جگہ ہیں وہ ان کی مثالیں وہ بالکل واضح ہیں متن کے اندر، اس لیے یہاں تشریح میں اس کی مزید وضاحت نہیں کر رہی۔